بوڑھا مسافر اور 3 نوجوان۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بوڑھا مسافر اپنی لاٹھی کے سہارے چلتا دھول سے اٹے راستوں پر سفر کر رہا تھا۔ اس کا لباس پرانا مگر صاف تھا، چہرے پر وقت کی جھریاں تھیں مگر آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ وہ ایک طویل سفر پر تھا مگر اسے منزل کی فکر نہیں تھی، کیونکہ اس کے لیے ہر نیا راستہ ایک نیا سبق تھا۔ ایک دن وہ ایک سرسبز گاؤں میں پہنچا۔ شام کا وقت تھا، سورج ڈھل رہا تھا اور پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹ رہے تھے۔ گاؤں کے باہر ایک پرانے درخت کے نیچے 3 نوجوان بیٹھے ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ وہ خوشحال گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے اور زندگی کی آزمائشوں سے بے خبر تھے۔ بوڑھے مسافر کو دیکھ کر حسن، اکبر اور سلیم نے آپس میں باتیں کی۔ اکبر بولا، یہ بوڑھا دانشور لگتا ہے، کیوں نہ اس کا امتحان لیں؟ حسن ہنسا، ہاں دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس ہمارے سوالوں کے کیا جواب ہیں۔ سلیم نے اس بات میں سر ہلایا اور تینوں بوڑھے کے پاس جا پہنچے۔ حسن نے کہا، بابا جی کہاں جا رہے ہو؟ بوڑھے نے مسکرا کر جواب دیا، زندگی کا سفر جاری ہے بیٹا، کہیں رکنا نہیں، کہیں ٹھہرنا نہیں، بس چلتے رہنا ہے۔ اکبر نے شوخی سے پوچھا، بابا اگر تم واقعی عقل مند ہو تو بتاؤ کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، وقت۔ نوجوان حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سلیم بولا، بابا وضاحت کریں۔ بوڑھے نے لاٹھی زمین پر رکھ کر کہا، دولت جا سکتی ہے، صحت کم ہو سکتی ہے، دوست دشمن بن سکتے ہیں، لیکن جو وقت گزر جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ جو اس کی قدر نہیں کرتا وہ ساری عمر پچھتاتا ہے۔ نوجوان متاثر تو ہوئے مگر وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھے۔ حسن بولا، بابا جی خوشی کہاں ملتی ہے؟ بوڑھا ہنسا، یہ سوال خود میں ایک راز ہے۔ خوشی باہر نہیں، اندر ملتی ہے۔ جو اپنے نصیب پر راضی ہو، جو دوسروں کی مدد کرے، جو محبت کرے، جو دوسروں کی خوشی میں خوش ہو، وہی حقیقی خوشی جانتا ہے۔ نوجوان سوچ میں پڑ گئے۔ وہ مذاق کے ارادے سے آئے تھے مگر وہ بوڑھا تو انہیں زندگی کا سبق دے رہا تھا۔ بوڑھا مسافر درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اکبر نے پوچھا، بابا جی آپ کے سفر کی کہانی کیا ہے؟ بوڑھے نے ایک گہری سانس لی اور کہا، ایک زمانہ تھا جب میں ایک مالدار تاجر تھا۔ میرے پاس زمینیں، سونا، نوکر چاکر سب کچھ تھا، مگر میں نے وقت کی قدر نہیں کی، اپنی دولت پر غرور کیا اور لوگوں کو کمتر سمجھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، میرا کاروبار تباہ ہو گیا، رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا اور میں تنہا رہ گیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اصل دولت یہ چیزیں نہیں بلکہ وقت اور اچھے اعمال ہیں۔ تب سے میں مسافر بن گیا، علم بانٹتا ہوں اور سبق سکھاتا ہوں۔ نوجوانوں پر خاموشی طاری ہو گئی، وہ اس کی باتوں میں کھو گئے۔ اگلے دن گاؤں میں ایک تاجر کی بارات آ رہی تھی۔ سب لوگ خوش تھے مگر راستے میں اچانک گھوڑوں نے بگی کا توازن کھو دیا اور بارات کا سامان ایک گڑھے میں گر گیا۔ سب لوگ حیران و پریشان تھے کہ اب کیا کریں۔ بوڑھے مسافر نے فوراً نوجوانوں کی طرف دیکھا اور بولا، یہ وقت ضائع کرنے کا نہیں، مدد کرنے کا ہے۔ نوجوانوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر فوراً ہی مدد کے لیے بھاگے۔ انہوں نے باراتیوں کی مدد کی، سامان باہر نکالا، بگی کو سیدھا کیا۔ گاؤں والے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ تینوں نوجوان جو پہلے صرف مذاق اور تفریح میں لگے رہتے تھے اب دوسروں کی مدد کر رہے ہیں۔ جب کام مکمل ہو گیا تو بوڑھے مسافر نے کہا، دیکھا وقت کی قدر اور دوسروں کی مدد کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم سیکھنے کے لیے تیار ہو۔ نوجوانوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ بوڑھا مسافر ان کا مذاق نہیں بنا رہا تھا بلکہ انہیں زندگی کی سب سے بڑی حقیقت سے آشنا کر رہا تھا۔ اگلے دن جب گاؤں والے جاگے تو بوڑھا مسافر جا چکا تھا مگر اس کی باتیں ہمیشہ کے لیے تینوں نوجوانوں کے دلوں میں نقش ہو چکی تھی۔ وہ نوجوان جو پہلے بے فکر تھے اب زندگی کو سنجیدگی سے لینے لگے۔ کہتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حسن ایک اچھا کامیاب استاد بن گیا، اکبر ایک نیک دل تاجر اور سلیم ایک معزز عالم دین۔ انہوں نے اپنی زندگیاں دوسروں کی مدد کرنے اور سچائی کا علم پھیلانے میں لگا دی، اور وہ بوڑھا مسافر وہ شاید کسی اور گاؤں میں کسی اور نوجوان کو زندگی کا سبق سکھا رہا ہوگا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ وقت کی قدر کرنی چاہیے، دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور حقیقی خوشی دولت میں نہیں بلکہ نیک اعمال میں ہے۔
جو لوگ ان باتوں کو سمجھتے ہیں وہی کامیاب اور مطمئن زندگی گزارتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ شکریہ۔